لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. چونکہ آج کی اس مجلس کے بعد ایک طویل عرصے تک مجھے العصر کے اس ممبر کی خدمت کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور العصر کی اس خدمت سے محرومی کا نتیجہ یہ ہے کہ میلبرن میں اور کہیں تو نہ میں پڑھتا ہوں نہ کوئی مجھ سے پڑھواتا. خیر، تو سفر حج کی تیاری ہے، اور سفر حج کے اختتام پہ ایام ازاں ہیں. کووڈ ختم ہو چکا ہے، تو ایام ازاں میں 2 مہینے 8 دن میلبرن میں آپ کو نظر ہی نہیں آؤں گا. تو یہ آج کے مجلس میں بہت ساری الگ الگ باتیں جمع ہو گئیں. شاید میرے لیے مسئلہ ہو جائے کہ ان کو آپس میں کنیکٹ کیسے کیا جائے، لیکن اگر میں ان کو آپس میں کنیکٹ نہ کر پاؤں تو بس میری اس مجبوری کا خیال کیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ بات میں صرف یاد دلا دوں، وہ یہ ہے جو میرے ذہن میں ابھی مجلس کی پلاننگ ہے، اس کے اعتبار سے اس کو بالکل آخر میں آنا چاہیے، لیکن شاید وقت نہ ملے، کہ جو حدیث جس امام معصوم کی شہادت کی وجہ سے یہ مجلس ہے، ان کی آخری حدیث. سب سے زیادہ حدیثیں کس امام معصوم کی ہمارے پاس ہیں؟ جن کی آج شہادت کا دن ہے. اور ان کی سب سے آخری حدیث، جیسے صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی تبلیغ رسالت کی، تو آخری حدیث پیغمبر کی کیا تھی؟ مثلا من کنت مولا، یہ آخری حدیث. تو اس امام معصوم کی جس نے ساری زندگی رسالت کے پیغام کو واضح کر کے، ایکسپلین کر کے، اس کی تشریح کر کے ہم تک پہنچایا، اس طرح سے کہ ہمارا دین جعفری کہلانے لگا، اور ہماری فقہ جعفری. ان کی آخری حدیث تھی: لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. ہماری شفاعت ہرگز 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 اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو معمولی یا ہلکا سمجھتا ہو. حتیٰ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو بہت ہی معمولی سمجھ کر، غیر اہم سمجھ کر انجام دیتے. تو بہرحال نماز کا لفظ بہت بڑا ہے، اس میں یقیناً سب سے پہلے تو وہی 5 نمازیں آتی ہیں جو روزانہ کی ہیں، لیکن پھر نماز آیات بھی آ جاتی. اچھا، اب یہ تو میں نے وقت سے پہلے ایک بات چھیڑ دی. یہ حدیث عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں مصائب کے آغاز میں، کیونکہ یہ حدیث امام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب منصور کے گورنر مدینہ کے زہر سے امام غشی کے عالم میں تھے. لیکن خیر، اب یہ ابتدا میں آ جائے تو کوئی بات نہیں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں قرآن ایک سوال کر رہا. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم سے سوال کیا جائے؟ اللہ سوال کرے اور ہم اس کا جواب دیں. لیکن ایک سوال اللہ کر رہا. اور اس کے بعد یہ سورہ مومنون کی آیت 115. سورہ مومنون کون سا سورہ ہے جس کی شروع کی آیتوں کی تلاوت مولا نے ولادت کے بعد پیغمبر کی گود میں جاتے ہی کی تھی؟ وہ سورہ مومنون. اس کے آخر میں ایک سوال، اور پھر خدا نے خود ہی اس کا جواب دیا. یہاں نہیں، 51 سورہ زاریات کی آخری آیتوں میں. سوال بھی قرآن کا ہے، جواب بھی قرآن کا ہے. سوال یہ ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث، اب بیکار پیدا کیا؟ یہ لفظ عبث اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شاعری میں تو بہت زیادہ آتا ہے. ہم نے تمہیں کریٹ کیا ہے فار وین، فار جیس، فار نتھنگ، فار اونلی فار پلے. جیسے بچے بیچ پر جاتے ہیں تو وہ سینڈ یا وہ ریت، اس سے وہ گھر بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں.
کیا اللہ نے بھی اس طرح سے کوئی کھیل کود کے لیے ہم کو پیدا کیا پھر ہم کو ختم کر دے گا؟ معاملہ اللہ اللہ خیس اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو اس صاحب حکمت اللہ کے بارے میں کہ اس نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اچھا، جب کوئی ایسا سوال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی ہنٹ بھی دی جاتی. اب دیکھیے، میں تو ان چیزوں سے بہت دور ہوں. ٹیلی ویژن کے جو کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو کسی سے مدد دی جاتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. قرآن ایک ہنٹ بھی دے رہا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. جب اس سوال کا جواب غور کرو کہ کیا تمہیں بیکار پیدا کیا، تو یاد رکھنا کیا تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یعنی تمہاری کریشن کا کوئی ایسا مقصد ہے جس کا تعلق تمہارے ریٹرن اور واپسی سے. یہ تو ایک سوال کیا. سورہ زاریات قرآن کریم کا سورہ نمبر 51، اور وہاں پہ اس کا جواب ہے بہت ہی مشہور آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جواب آگے. سوال ہے کہ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ سوال ہے أَفَحَسِبْتُمْ، کیا؟ اور جواب ہے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. I didn't create human beings except for my worship. صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ قرآن نے مقصد بتایا. عبادت کیا ہے؟ What is the meaning of عبادت یا ورشپ؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، خمس عبادت ہے بھی اور نہیں. نماز کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی حرام ہو جاتی ہے. روزہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے. حج کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی حج پہ جانا جائز ہی نہیں رہتا. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، میں تو سلسلے کو بڑھاؤں. شراب سے بچنا واجب ہے لیکن شراب پینا بھی کبھی اجازت ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن جھوٹ بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے. امانت کو واپس کرنا واجب ہے، امانت میں خیانت بھی واجب ہو جاتی ہے. والدین کا احترام واجب ہے، کبھی والدین کی بات کو ٹھکرا دینا بھی واجب ہو جاتا ہے. سچویشن اور سرکمسٹانسز چینج ہونے سے یہ بڑے بڑے جو واجبات ہیں، میں نے تو صرف بڑے بڑے واجبات کی بات کی، یہ سارے کے سارے ختم ہو کے بلکہ الٹا ہو جاتا ہے. جو واجب ہے وہ حرام ہو جاتا. تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت مختصر جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے نا. ہر موقع پہ دیکھو اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا. جب نماز چاہتا ہے تو نماز عبادت ہے، اور جب نماز نہیں چاہتا ہے، بستر پہ ساری رات سونا چاہتا ہے تو اس میں ساری رات سونا یہ عبادت ہے. تو عبادت حالات اور واقعات کے تحت ہوتی. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ان حالات میں کون سی عبادت ہمیں کرنا؟ یہ ہر معصوم کا فریضہ تھا، لیکن سب سے زیادہ ہم تک پہنچایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. جو شریعت، جو فقہ امام نے پہنچائی وہ اسی کا نام ہے کہ کس موقع پر کیا تمہاری ذمہ داری. اور اس میں ایک جملہ ابھی کہہ دوں، اگرچہ یہ جملہ آگے چل کر بہت اہم بن رہا ہے. اسی ایک جملے کی وجہ سے میں نے آج کی مجلس کا یہ شروع کا موضوع بنایا کہ کس موقع پر کیا واجب ہے. اور عین ممکن ہے، ممکن نہیں ہے بلکہ ہوتا ہے کہ ایک ہی موقع پر ایک جیسے دو آدمی ہو، ایک کی ذمہ داری کچھ اور دوسرے کی ذمہ داری کچھ ہو. جو اس کے لیے واجب ہے اسی موقع پر وہ اس کے لیے حرام ہے، جو اس کے لیے واجب ہے وہ اس کے لیے حرام. گرچہ ذرا سا مثال اچھی نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت مشہور واقعہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا. ایک ہی فعل حرام 5 آدمیوں نے کیا، ایک ہی عورت پہ ظلم 5 آدمیوں نے کیا. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہونے لگا ہے آج کل میڈیا میں، گینگ ریپ. مثلا اس ٹائپ کا کوئی عمل، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی وکٹم ہے، 5 آدمی. حکمران نے کہا کہ 5 کو سزا دو، سزا سنا دی. مولا نے بیچ میں انٹرفیئر کیا، کہا کہ نہیں، ایک سزا نہیں ملے گی، اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، اس کو سنسار کیا جائے گا. نمبر 3، اسے کوڑے مارے جائیں گے. نمبر 4، اسے آدھے کوڑے مارے جائیں گے. نمبر 5، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بہت مشہور واقعہ ہے، ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے. اگر ان مشہور واقعات کو بھی مجھے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑے تو یہ تو ایک طرح آپ کے ساتھ زیادتی. جرم ایک ہے، مظلومہ ایک ہے، ظالم 5 ہیں ایک جیسے، لیکن ایک جیسے نہیں. 5 الگ الگ سزائیں ایک ہی جرم کی دی گئی ہے. مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ خالی ایک مثال نہیں، یہ قدم قدم پہ یہ مثال ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کس وقت ہماری شرعی ذمہ داری کیا.
اس کے لیے ہر امام معصوم نے تبلیغ کی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس چھٹے امام نے، جن کی شہادت کی آج مجلس ہے اور عین شہادت کی رات۔ اب پہلے رک کر 5-7 منٹ چھٹے امام کے حوالے سے کچھ باتیں واضح کر دوں، پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ امام کا نام تو جعفر ہے۔ اچھا، جعفر نام کے خاندان اہل بیت میں 3 بہت ہی مشہور پرسنالٹیز گزری۔ ٹاپ آف دا لسٹ اگر آپ دیکھیں فضیلت کے اعتبار سے تو امام معصوم میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر آپ ہسٹوریکل ٹائم لائن کے اعتبار سے چلیں تو جناب جعفر طیار، وہ پہلے شہید ہیں جن کے دونوں بازو اسلام کا علم بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے جس سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اور اسی کو عربی میں طیار کہتے ہیں، اسی سے اردو میں طیارہ نکلا ہے۔ اب تو لوگوں کو اردو بھی سمجھانا پڑتی ہے، عربی تو چھوڑیں، تو طیار۔ اور بار بار اہل بیت کے خطبات میں اس بات پر فخر کیا گیا ہے کہ من الجعفر، جعفر طیار ہمارے گھرانے سے۔ بہت اہم شخصیت ہے ان کی، آج ان کے حالات نہیں پڑھنا ہے۔ پہلے جعفر الطیار، دوسرے جعفر جن کا آج تذکرہ ہے الصادق، تیسرے جعفر شاید ون آف دا موسٹ کنٹروورشل پرسنالٹیز ان دا فیملی آف اہل البیت، وہ ہے جناب جعفر جن کو کذاب بھی کہا جاتا ہے۔ کذاب یعنی جھوٹا، جعفر دا لائر، اور انہی کو تواب بھی کہا جاتا ہے، جعفر توبہ کرنے والے۔ جتنے نقوی سادات دنیا میں ہیں وہ انہی کی اولاد میں، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ چونکہ وہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے تو رسول نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ جعفر نام مکس اپ نہ ہو جائے، یہ جو میرا بیٹا ہے جن کی آج شہادت ہے، یہ صادق جعفر ہے، وہ جھوٹا جعفر ہے۔ یہ پیغمبر کا دیا ہوا لفظ ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے کہ ان کو کیوں کہتے ہیں جعفر۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے 11ویں امام کی شہادت کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے 11ویں امام کی والدہ پر عباسی خلیفہ کے دربار میں جائیداد کا کیس بھی ٹھونک دیا تھا۔ خیر، یہ 3 جعفر ہیں بہت مشہور، لیکن اہم ترین ہمارے پھر پہلے جعفر، غیر معصومین میں افضل ترین، اور آخری جعفر شاید اگر کذاب کا لقب رسول نے دیا ہے تو ون آف دا ورسٹ۔ جعفر عربی میں کہتے ہیں نہر کو، کوئی بھی نہر اس کو جعفر کہتے ہیں، جعفر کے معنی نہر، لیکن امام نے کہا کہ ہمارے دادا جو جعفر ہے وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ جنت میں بھی ایک خاص نہر ہے۔ جنت میں کوثر ہے، جنت میں تسنیم، جنت میں سلسبیل۔ کبھی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کیا یہ آج کل بہت زیادہ یہ طوفان آتے ہیں نا، ان کے نام عورتوں پہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کیٹرینا اور فلانا، تو جنت کی نہروں کے نام بھی آخر سارے لیڈیز کے کیوں نام ہیں؟ خیر، وہ اس پر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ کوثر ہو، تسنیم ہو، سلسبیل، ایک نہر کا نام ہے جعفر، جس سے چھٹے امام اپنے ماننے والوں کو جنت کی خاص نعمت والا ڈرنک پلائیں گے۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، وقت ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے پاکستان میں کہ 5 مجلسیں امام معصوم کے حالات پر بھی ہوتی ہیں۔ جعفر نہر کا نام ہے، لیکن لقب ان کا صادق، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں۔ چھٹے امام کے حوالے سے ایک کنٹروورسی تو یہ ہسٹوریکل، یہ ہسٹری کی کنٹروورسی ہے، اس کا ہمارے علماء سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی کنٹروورسی ہو، ہر چیز کی ذمہ داری لوگ مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام کس سال پیدا ہوئے اور کس سال امام کی شہادت ہوئی، سن۔ اس کنٹروورسی کی وجہ سے امام کی ایج میں بھی اختلاف ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا 80 ہجرہ میں پیدا ہوئے، 153 ہجرہ میں شہادت ہوئی، لیکن بہرحال زیادہ مشہور قول ہے کہ 80 نہیں، 3 سال بعد 83، اور 153 نہیں بلکہ 5 سال پہلے 148، تو ایج بنتی ہے 65، جو اہل بیت میں سب سے زیادہ۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ کوئی کہے گا کہ زمانے کے امام کی عمر تو 1200 سال سے زیادہ ہے، نہیں، زمانے کے امام کی عمر رکی ہوئی ہے۔ خیر، یہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ 65 جتنے امام اس دنیا میں آ کے گئے، امام کیا اس میں رسول کو بھی شامل کر لیں، 65، لیکن جو صحیح معنوں میں اختلاف ہے چھٹے امام کے بارے میں وہ یہ دیکھیں، یہ سال کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، کس سال پیدا ہوئے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔
100 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کب ہوا. کون سا واقعہ؟ جو میری لاسٹ سیٹرڈے کی مجلس تھی، جنت البقیع کا ڈیمولیشن، انہدام. ہم نے 100 سال منائے تو یہ 1345 ہجرہ میں واقعہ پیش آیا، 1344 ہجرہ میں پیش آیا، یا 1343 ہجرہ میں پیش آیا. یہ کوئی 1400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے. اس وقت تک انڈیا میں نیوز پیپر بھی آ چکے تھے، دنیا میں تو تھے ہی. ہو سکتا ہے کہ کسی میوزیم کے آرکائیو میں نیوز پیپر بھی رکھے ہوں. میں اپنی بات کروں تو میرے والد پیدا ہو چکے تھے، آپ کی بات کروں تو آپ کے دادا کا زمانہ. لیکن یہ اب تک پتہ نہیں چل پا رہا کہ 1343 تھا، 1344 تھا کہ 1345 تھا. 100 سال ابھی ہوئے ہیں کہ 100 سال آئندہ ہوں گے کہ 100 سال ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، جب بھی ہوا ہو اہل بیت پر ڈھائے جانے والا اتنا بڑا ایک ظلم ہے، ہمیں اس کی یاد منانا ہے. چاہے 99 سال کے بعد منائیں، چاہے 100 سال کے بعد منائیں، تو ہر سال منائیں گے اور سال میں کئی بار منائیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف تو آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا اختلاف ہے چھٹے امام کی شہادت. اب جس جانب میں آپ کو لے جا رہا ہوں، ابھی آپ کے ذہن ادھر گئے نہیں ہوں گے، لیکن یہ عام سی باتیں کر کے میں خاص ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. چھٹے امام کی شہادت کی ڈیٹ، سال نہیں ڈیٹ، کب ہے؟ پہلے دنیا بہت چھوٹی تھی، نہیں بہت بڑی تھی، آج دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن میں ایک اور کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. پہلے ہر ملک اپنی حد تک محدود تھا. ایک ملک کو دوسرے ملک کی کوئی اطلاع نہیں ملتی تھی. کوئی نیوز آتی بھی تھی تو اتنے دنوں میں آتی تھی کہ بات بہت پرانی ہو جاتی تھی. جب بات پرانی ہو جائے تو وہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کا ایک مسئلہ سن لیجیے جو میرے ساتھ اکثر پیش آتا ہے لیکن لوگوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی موت ہوئی تو تعزیت، پرسہ، کینڈولنس، یہ میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، چاہے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ دیکھیں یا رہبر آغا خامنہئی کا یا آغا خوئی کا یا آغا خمینی کا. تو پرسہ ہو، تعزیت. لیکن یہ حکم ہے کہ اگر موت کو ایک خاصا عرصہ گزر گیا تو پھر تعزیت یا پرسہ نہ دو، اس کے زخم کو تازہ نہ کرو. یہ ایک مسئلہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. تم پھر پہنچ گئے، اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا تو بڑی مشکل سے ذرا غم کم ہوا. یہ شرعی مسئلہ، یہ کوئی نصیحت کی بات یا کوئی ویک حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، جو مجتہدین کی کتاب کا مسئلہ. تو میں تو اتنی ٹریولنگ کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے کسی کو 6 مہینے ہو گئے مرے ہوئے، کسی کو 4 مہینے ہو گئے. چلیں اس کو رکھیں ایک طرف. تو اب دنیا جتنی آج کل فاسٹ ہو گئی، کمیونیکیشن فاسٹ ہو گیا. میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے کربلا کا وہ واقعہ پڑھا تھا نا، 1216 ہجرہ میں، جب وہابیوں نے کربلا پہ ایسا اٹیک کیا کہ قبر امام تک کو کھود دیا، امام کی باڈی نظر آنے لگی. جنت البقیع میں یہ ظلم نہیں ہوا 100 سال پہلے. کربلا میں اس سے بڑا ظلم ہوا تھا کہ آقا حسین کی باڈی تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہوئے اور ہمارے ہاں اس طرح سے اس پر غم نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر آتے آتے 6 مہینے گزر گئے. اور آج یہ ہے کہ ابھی ایک واقعہ، خدا نہ کرے کہیں ایسا کوئی بم دھماکہ ہو جائے، کوئی کسی روضے یا مزار پہ اٹیک ہو جائے تو اسی سیکنڈ آپ کو اطلاع مل جائے گی، زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، کمیونیکیشن اتنا فاسٹ نہیں تھا. تو ہندوستان اور اس وقت انڈیا، پاکستان سب ایک ہی ملک تھا. وہاں ایران، وہاں عراق، وہاں ہر جگہ کے اپنے اپنے علماء کی ریسرچ ہوتی تھی. اب دنیا فاسٹ بھی بہت ہو گئی ہے، اور انقلاب اسلامی کے بعد ایران سے اتنا زیادہ ہمارا آنا جانا ہو گیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مکس اپ ہو گئی. تب آپ دیکھیں گے ولادت کی کئی تاریخیں ایسی جو ہمارے یہاں نہیں تھیں، کچھ اور تھیں، اب ایران میں منائی جاتی ہیں تو ہمارے یہاں بھی آ گئیں. شہادت کی بہت سی تاریخیں، سب سے اہم تو خود 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ وہاں مشہد میں امام کے روضے پہ 29 سفر ہے، تو ہمارے ہاں بھی وہ تاریخ آ گئی ہے، جبکہ ہمارے ہاں نہیں تھی. اور کراچی کی حد تک تو ابھی ہمارا پرانا سسٹم چل رہا ہے. اسلامک کیلنڈر یا جنتری کو مذاق اڑانا بھی آج کل لوگوں نے سمجھ لیا ہے پڑھے لکھے ہونے کی ایک نشانی. جنتری میں اگر آدھی چیزیں غلط ہیں تو آدھی صحیح بھی ہیں. تو اب پاکستان میں ابھی
پرانی تاریخیں چل رہی ہیں. ہندوستان کے بھی ساؤتھ انڈیا حیدرآباد کے اندر کچھ کافی گڑبڑ گھوٹالا ہو گیا ہے. میں زیادہ نہ جانتا ہوں نہ کہنا چاہتا ہوں. حیدرآبادی لوگ بڑے ہوتے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ برا مان جاتے ہیں. اچھا مجھے کون سا وہاں جانا ہے کہ میں اس کا خیال کروں, لیکن تھوڑے سے ان کے جذبات. تو اب واپس آئیے, چھٹے امام کی شہادت کی کون سی تاریخ ہے یہ طے نہیں. 15 شوال انڈیا اور پاکستان کے علماء کی ریسرچ کے مطابق تھی. یہ آج کون سی رات ہے؟ یہ 15 شوال, اور یہی زیادہ معتبر تاریخ. گرچہ اس تاریخ کے ساتھ ایک اور بھی خصوصیت, لیکن وہ جو دوسری خصوصیت ہے اس کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جنگ احد کی رات ہے, کل 15 شوال, یعنی کل سے مطلب ٹمورو, ناٹ یسٹرڈے. کل جنگ احد کا دن ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس میں بھی بعض علماء نے 13 شوال لکھا, لیکن مشہور 15. اب جنگ احد کے حوالے سے دو چیزیں, ایک وہ ہے جس پہ ہم کو عید منانا ہے, ایک وہ ہے جس پر ہمیں غم کرنا. لیکن غم والا پہلو چونکہ زیادہ اہمیت دی رسول. عید کیوں منانا ہے؟ کل کا دن کون سا دن؟ کل کا دن وہ دن ہے جب آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی حیدر کرار کے لیے. ذوالفقار کا نازل ہونا اللہ کا وہ خاص تحفہ علی کے لیے جس کا کوئی جواب آج تک نہ دے سکے مسلمان. کے سورہ حدید میں جو آیا وانزلنا, ہم نے آسمان سے ایک لوہے کو نازل کیا, تو وہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے اترا؟ یہ کل کا دن ہے. لیکن کل ہی کے دن جناب حمزہ کی بھی شہادت ہوئی, اور ایک ایسی شہادت ہوئی کہ جناب خدیجہ کی وفات پر, حضرت ابو طالب کی وفات پر رسول خدا نے 1 سال غم کیا, لیکن امت سے نہیں کہا کہ تم بھی اپنے گھروں میں صف اعضا بچھاؤ. محبت کرنے والے تو رسول کو دیکھ کے بچھائی ہوگی صف اعضا. جناب حمزہ کی شہادت وہ شہادت تھی کہ رسول نے آسمان کو دیکھ کر کہا جب مدینے جائیے گا تو آج بھی آپ کو وہ زیارت کروائی جائے گی, کہ پیغمبر احد سے واپسی میں یہاں پر پہنچے, دیکھا کہ مدینے کے ہر گھر سے اپنے اپنے مرنے والوں کے رونے ماتم کی آواز آ رہی ہے. آسمان کو دیکھ کر کہا اماں امی حمزہ فلا بواکیلا, ہائے میرا چچا, کوئی اس کا ماتم کرنے والا نہیں. تو چونکہ پیغمبر نے کل ذوالفقار بھی کل ہی نازل ہوتے دیکھی اور حمزہ کا ماتم بھی کروایا, اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح سورہ دہر کے نازل ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن غم کی تاریخ تو ہو گئی 15. اور چھٹے امام کی شہادت کی ایکچوئل ڈیٹ 3 تاریخیں ہیں. کراچی کے کچھ لوگوں کو شاید یاد ہو, محفل شاہ خراسان میں 15 رجب کو چھٹے امام کی شہادت کی مجلس ہوتی تھی, ان کے کیلنڈر میں تھی, کیونکہ یہ بھی ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ امام شوال میں شہید ہوئے, ڈیٹ کسی کو نہیں پتا. یہ لکھا ہے محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں کہ شوال میں, ڈیٹ کیا ہے نہیں معلوم. اب پھر یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا, بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے کہ 15 شوال. صرف ایک عالم نے کہا 25 شوال, ایک نے. تو انڈیا, ایران اور عراق میں ان کی کافی عزت تھی, یہ آج کے نہیں, 300 سال پہلے کے, 400 سال کا انہوں نے کہا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ تاریخ ان کو ملی ہوگی. لیکن ایکچول جو ساری تاریخیں ہیں ان میں سب سے معتبر آج کی رات, یہ شہادت کی رات. اچھا یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ امام کی شہادت تو آج کل 25 شوال کو ہے. واقعاً صحیح, آج کل 25 شوال ہے, ورنہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں 15 شوال تھی. اچھا آپ لوگوں کو زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا, بھئی 15 ہو تب بھی غم کرنا ہے, 25 ہو تب بھی غم کرنا ہے. ہم لوگوں کو مسئلہ ہوتا, ہم لوگوں سے مطلب یہ جو علماء ہیں اور ہم جیسے وہ لوگ جن کو کچھ لوگ عالم سمجھتے ہیں. عالم کا کام کیا رہ گیا آج کل؟ مسئلے بتانا یہ عالم کا کام نہیں, یہ آپ زیادہ جانتے ہیں. دیکھ لیجیے ابھی چاند کے مسئلے پہ ہم لوگ ہی سارا لنگوٹ کس کے میدان میں اترے تھے نا. تو عالم کا کام کیا رہ گیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دے اور یہ کہ استخارے دیکھ لے, یہی تو کام ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آتے مولانا وہ ہم نے بیٹی کی شادی پاکستان میں رکھی ہے, تو ایک جنتری میں لکھا ہے 15 شوال شہادت ہے, ایک میں لکھا ہے 25 شوال شہادت ہے. ہمیں ہال جو ہے وہ 15 کو مل رہا ہے, خالی 25 کو نہیں مل رہا ہے, 25 کو مل رہا ہے, 15 کو نہیں مل رہا ہے. ہم کیا کریں؟ شوال کے مہینے میں پہلے ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہوتی تھیں, اب ہونے لگی. یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے, 15 کے 25, 25 کے 15, شہادت کی رات کو تو یہ شادی نہیں ہونے جا رہی. اس لیے میں نے کہا کہ صحیح ڈیٹ آج کی ہے.
یہ تو ہو گیا ڈیٹ کے حوالے سے ذرا سی آپ کی معلومات، تاکہ اس کی جس ڈائریکشن میں آپ کو لے جا رہا ہوں کہ اختلافات تو ہیں نا ہمارے پاس ہسٹری میں، یہ آج کے تو نہیں ہے نا. اس کی ذمہ داری آپ رہبر آغا خامنہئی آغا سیستانی پہ تو نہیں ڈال سکتے ہیں نا، امام خمینی اور آغا خوئی پہ تو نہیں ڈال سکتے ہیں نا. یہ تو 1400 سال پرانی کتابوں میں ہے یا 1200 سال پرانی کتابوں میں. یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات. اب ایک بات اور سن لیجئے، کچھ چھٹے امام کے ذرا سے بھی حالات ہو جائیں، بہت مختصر، باقی حالات نہیں. چھٹے امام کو اللہ نے 10 اولادیں دی، 10، 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں. اچھا 3 بیٹیوں کے نام، اولاد کو اچھا نام دو. یہ سب سے پہلی ڈیوٹی ہے باپ کی اپنی اولاد کے حوالے سے. پہلی ڈیوٹی، اس کو اچھا نام دو. یہ نام ساری زندگی اس کے ساتھ لیا جائے گا، ساری زندگی ہی نہیں، قبر میں بھی جب تلقین پڑھائی جائے گی، قبر ہی میں نہیں، قیامت کے میدان میں بھی جب بلایا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ بحث ہوتی ہے ماں کے نام سے کہ باپ کے، لیکن اس کا اپنا نام تو لیا جائے گا نا. ماں کا ہو کہ باپ کا ہو تو بات کی چیز. تو اب نام اچھا دو. اس میں جو آغا خوئی کی عبارت ہے فتوے کی کتاب اور آغا سیستانی کی، اصدق الاسما، سب سے سچا نام جو تم کسی کا رکھ سکتے ہو، کیونکہ یہ امام کی حدیث ہے جو فتوے میں آ گئی کہ سب سے سچا نام ہے جس میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہو. وہ احسنها، اور سب سے بہترین نام ہے انبیاء کے نام اور ائمہ کے نام. اب مثلا میں تو خود چونکہ آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں، آغا سیستانی کے فتوے سے آغا خوئی نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا پہلے ٹکڑے پہ عمل کرتے ہوئے عبد المجید. پہلا کیا تھا؟ سب سے سچا نام ہے جس میں اللہ کی بندگی. مجید اللہ کا نام ہے عبد المجید. ایک بیٹے کا نام جو صدام کی جیل میں اس طرح غائب ہوئے کہ آخر وقت تک پتہ نہ چلا، ابراہیم الخوئی. ایک بیٹا جو کربلا نجف ہائی وے پر آئل ٹینکر کے ذریعے سے صدام نے شہید کروایا، تقی الخوئی. ایک امام کے نام پر، ایک نبی کے نام پر، ایک اللہ کی عبدیت جو فتویٰ دیا اس کے اعتبار سے. چھٹے امام کو اللہ نے 10 اولادیں دی، جس میں 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں. زیادہ میں نہیں تفصیل میں الجھانا چاہتا آپ کو، لیکن تھوڑی بہت معلومات، اسی سے پھر وہ نقطہ نکلے گا جس سے میں اپنے اصل موضوع پہ آؤں گا. جو 3 ہیں ان میں سے 3 بیٹیاں پہلے دیکھ لیجئے، کیونکہ چھٹے امام کی شہادت کے مصائب میں ان 3 بیٹیوں کا گریا. ایک کا نام تو وہی رکھا جو اہل بیت کے خاندان میں ہمیشہ رکھا رہے گا، اور ایک وقت میں ایک نہیں کئی کے نام ہوں گے، فاطمہ. پہلا نام اپنی ایک بیٹی کا نام تو فاطمہ رکھا، جو خاندان کی یعنی جدہ ماجدہ، دادی پردادی جو بھی گئی. دوسرا بیٹی کا نام رکھا اپنی ماں کے نام پر. چھٹے امام کی ماں کا نام تھا ام فروہ، وہ کربلا والی نہیں، ام فروہ. چنانچہ دوسری بیٹی کا نام ہے ام فروہ. اور تیسرا بیٹی کا نام رکھا اپنی نانی کے نام پر، دادی، ماں، نانی. چھٹے امام کی نانی یعنی ام فروہ کی ماں کا نام ہے اسما. اچھا یہ اسما جو ہیں وہ جعفر طیار کی بھی بیوہ ہیں، جو مجلس جہاں سے شروع ہوئی تھی. مولا کائنات کی بھی بیوہ ہیں، محمد ابن ابی بکر کی ماں ہیں، اور انہی کی پوتی ام فروہ ہے. لیکن آپ الجھ جائیں گے تو یہ 3 نام بیٹیوں کے تو سیٹ، ایک دادی کا نام، ایک نانی کا نام، ایک ماں کا نام. اور پھر ہیں چھٹے امام کے 7 بیٹے. غالباً تمام معصومین، اب میں کوئی بہت ریسرچ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، تمام معصومین میں چھٹے امام از دا اونلی امام جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کے نام اپنی اولاد میں استعمال کی. ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ، جو بہترین نام ہے جس میں اللہ کی بندگی، جو بالکل سچا نام. یعنی عبداللہ سے سچا کیا؟ اللہ کا بندہ. ہر آدمی اللہ کا بندہ. عبداللہ. ایک جملہ میری طرف سے سن لیجئے جو مجھے بہت گراں گزرتا ہے ایسے جملے کہنا، لیکن بتانا پڑتے ہیں اس لیے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اولاد امام ہونے کی بنا پر ہر حکم خدا سے ایگزمپٹ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے زمانے کے 7 بیٹے ہیں، ایک کا نام تو عبداللہ رکھا، جو سب سے برے بیٹے. جملہ کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ کہنا بھی ضروری.
عبداللہ سب سے برے بیٹے ہیں 7 میں سے، جنہوں نے اپنے بابا کے بعد پہلا دعویٰ تو کیا میں امام ہوں، 7th امام، اور پھر دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ جو میرا چھوٹا بھائی موسی کاظم ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو جناب جعفر کے بارے میں یہ لفظ کذاب کہتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جس کے لیے حدیث رسول تک ہے، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عبداللہ اور باپ کی زندگی ہی میں ہی ان کے اندر گمراہی کے جرمز نظر آنے لگے تھے۔ چھٹے امام نے کہا کہ میرا یہ بیٹا خیال رکھنا یہ غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا، بہت سارے غلط فرقے، باطل فرقے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے والدین یہاں پہ آ کے اپنی اولاد سے کیئرلیس، لیکن بہت سے بہت خیال بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی اولاد بگڑ جاتی۔ تو یہ خود امام کے گھر کی کہانی میں سنا رہا ہوں کہ امام کے اپنے گھر میں یہ ہوا کہ باپ کی موجودگی میں، باپ کے بعد نہیں، باپ کی موجودگی میں بیٹا باپ کے پاس کم اٹھتا بیٹھتا ہے، جو گمراہ فرقے، جیسے ایک زمانے میں پاکستان میں کمیونسٹ لوگ ہوتے تھے، بے دین لوگ ہوتے تھے، لبرل لوگ ہوتے تھے، اس ٹائپ کا، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ آج کل حشویہ فرقے میں اٹھنے بیٹھنے لگا، اس کے اثرات اس میں آئیں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب باپ اور ماں کی نصیحتیں بھی بیکار ہو جاتی، تو آپ کا بس یہ ایک فریضہ کہ چیک کریں آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے کہ نہیں، ادا کر لی ہے، پھر وہ بیٹا جہنم میں بھی جائے تو آپ پہ ذمہ داری نہیں۔ بہت زیادہ کسی چیز کا ٹینشن اپنے دماغ پہ نہ لے۔ عبداللہ ایک بیٹے کا نام اللہ کے نام پہ رکھا، وہی سب سے برا نکلا۔ ایسا ہوتا بھی، ہم نے بیٹے کا نام رکھا شیر خان، شیر، وہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، یہ چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے مثلا۔ ایک کا نام رکھا ہم نے حاتم، اور معلوم ہوا وہ قارون سے زیادہ کنجوس نکلا۔ تو یہ تو اکثر ہوتا ہے، باپ اور ماں تو اپنی جگہ اچھا ہی سمجھ کے رکھتے ہیں، لیکن بعد میں کیا۔ اب میں وہ یوسف وغیرہ کی مثال نہیں دینا چاہتا، کسی کی شکل و صورت کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اچھا، 3 بیٹوں کے نام 3 انبیاء کے نام پہ رکھے، بہت مختصر 7 بیٹوں کی سمری آپ کو سنا رہا ہوں۔ 3 انبیاء کے نام، اسماعیل سب سے بڑے بیٹے، جن سے اسماعیلی فرقہ چلا اور بوری فرقہ چلا، لیکن وہ تو اپنے باپ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ بہرحال نام اسماعیل نبی کا نام، اور نبی کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے موسیٰ، جو ہمارے 7ویں امام موسیٰ، اور تیسرا نام اسحاق۔ 3 نام چھٹے امام کی اولاد میں 3 انبیاء کے نام پر۔ اب اس میں یاد رکھیے اسماعیل اور اسحاق بھائی تھے، ابراہیم کے 2 بیٹے تھے۔ اب وہ فیملی ٹری میں بنا کے آپ کو اور چکرانا نہیں چاہتا۔ 2 بیٹے تھے، اسماعیل حجاز میں تھے، اولاد اسماعیل میں پورا خاندان اہل بیت ہے۔ اسحاق فلسطین میں تھے، پوری بنی اسرائیل ان کی اولاد میں۔ یہ 2 نام، اور تیسرا موسیٰ۔ اور اسحاق بہت، یہ تو نہیں کہوں گا بہت اہم اولاد ہے، امام کی ہر اولاد اہم ہے۔ اسحاق کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، عجیب سی، عجیب تو نہیں، اسحاق سے زیادہ اہمیت امام کے بیٹے، ان کی بیوی کو ہے، یعنی چھٹے امام کی بہو۔ اب یہ امام کے حالات میں کبھی بیٹے کبھی بہویں، چھٹے امام کی یہ بہو، کون بہو؟ اسحاق کی بیوی۔ یہ واقعاً ایک عجیب شخصیت، غالباً یہ واحد عورت آپ کو ملیں گی۔ مردوں میں تو کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، عورتوں میں نہیں ملتے، لیکن مردوں میں بھی ایسا نہیں ملتے۔ یہ اتنی نیک اور پرہیزگار تھی کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی تھی۔ مرد بہت سا سنا ہے کہ قبریں تیار کراتے ہیں، تیار کرانا نہیں ہے، تیار کسی سے کھودوا دی، خود کھودی تھی، اور روزانہ رات کے وقت اس میں بیٹھ کر قرآن کا ایک پارے تو خیر بعد میں شاید بنے ہیں، قرآن کا ایک حصہ اس میں تلاوت کرتی تھی، اور اپنی نماز شب اسی قبر میں پڑھتی تھی جو خود اپنے ہاتھ سے قبر کھودی تھی۔ اور مصر میں 2 ہی زیارتیں ہیں خاندان اہل بیت کی، ایک شہزادی زینب کی، جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ تو اصل وہاں نہیں، وہ کوئی اور زینب ہے، اور ایک ہے سیدہ نفیسہ، وہ تھی جناب اسحاق کی بیوی، یعنی چھٹے امام کی بہو۔ اور کیا شخصیت ہے چھٹے امام کی اس بہو کی، سیدہ، اچھا یہ تھی بھی خاندان اہل بیت کی، امام حسن کی اولاد میں سیدہ نفیسہ۔
کبھی مصر جانے کا موقع ملے تو اس قبر کی ضرور زیارت کیجیے گا، چاہے جناب زینب کی قبر کی زیارت آپ نہ کر پائیں کیونکہ وہ والی زینب نہیں، مصر کے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم سیریا جائیں گے۔ سیدہ نفیسہ یہ مصر کیسے پہنچ گئی؟ یہ مدینے میں تھی، ایک بار گئی تھی فلسطین انبیاء کی زیارتیں کرنے، جناب ابراہیم وغیرہ کی، واپسی کا راستہ جو تھا شپ کے ذریعے سے قاہرہ اتری، چند دن وہاں قیام کے، ایک معجزہ ہو گیا، اور یہ ان کے معجزے سے پھر ایک معجزات کا سلسلہ چلا۔ چھٹے امام کی بہو کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ گھر میں جا کے رکی وہ، اور برابر میں کسی یہودی کا گھر تھا، اس کی بیٹی جو تھی بہت چھوٹی، پیرالائز تھی اور اندھی تھی، تو اس کو کسی کام سے اس یہودن کو بازار میں شاپنگ کے لیے جانا تھا، وہ اس بچی کو ان کے مصلے کے قریب لٹا گئی، یہ وضو کر رہی تھی، وضو کا پانی اس بچے پہ گرا، یہ نماز پڑھنے لگی، یہ وضو کا پانی جو ان کے جسم سے گرا وہ بچی کی آنکھوں کی بینائی بھی آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے دوڑتی بھی اپنے ماں کے گھر میں گئی، ماں نے دیکھا حیران ہو گئی، اور پتا چلا کہ سیدہ نفیسہ کے وضو کے گرے ہوئے پانی کی یہ برکت، اور اس کے بعد تو جو ان کی شہرت ہوئی وہاں قاہرہ میں کہ 4000 سے زیادہ یہودیوں نے شیعت قبول کی اسی وقت، اور روک لیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اور پھر علم کے اعتبار سے اتنی بلند ہے، عورت عورت عورت۔ یہ اہل سنت کے ایک بہت ہی مشہور امام ہیں امام شافعی، جن کا ایک شعر تو طے شدہ ہے کہ اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ بھیجا جائے نماز نہیں ہوتی، تو طے شدہ۔ اور ایک دوسرا شعر بھی ہے جس پر برادران اہل سنت اختلاف کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا علی ربہ ام ربہ اللہ، میرا رب علی ہے کہ میرا رب اللہ۔ یہ امام شافعی، وہ ان کے شاگرد تھے، سیدہ نفیسہ کے پاس آ کر امام شافعی نے علم حاصل کیا، اپنی قوم کے امام بنے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دشمنان اہل بیت نے انکار کیا کہ ابو حنیفہ نے چھٹے امام کی شاگردی اختیار نہیں کی، چھٹے امام تو بہت بلند ہیں، یہ ان کی بہو کی بات ہو رہی۔ امام شافعی تو ان کے فل فلیش شاگرد تھے، اور امام احمد ابن حنبل جو دوسرے امام ہیں انہوں نے بھی کچھ عرصے ان سے علم حاصل کیا۔ حتیٰ امام شافعی کے بارے میں آپ سیدہ نفیسہ جا کے ویکیپیڈیا میں آج ٹائپ کر لیجئے گا، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا کی بات کر رہا ہوں، اپنی کسی کتاب کی نہیں، کہ امام شافعی نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ یہ پڑھیں گی، پڑھائیں گی نہیں، یہ پڑھیں گی، باقی لوگ بعد میں پڑھیں۔ سیدہ نفیسہ نے ان کی نماز، امام اہل سنت کے ایک مکتب کے امام، یہ اتنی عظیم خاتون۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر چھٹے امام کے بیٹے میت کو لے جا رہے ہیں مدینہ، جو ابھی آپ برادر محترم ذہین صاحب سے بقی کے مصائب سن رہے تھے کہ وہاں جہاں ہمارا پورا خاندان ہے وہاں دفن کروں گا، مصر والے قدموں سے لپٹ گئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، میت یہاں دفن ہوگی، انہوں نے کہا لے کے جاؤں گا۔ شوہر کو اختیار ہے، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی چھٹے امام کے بیٹے کی، دیکھا رسول خدا کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس میت کو یہیں دفن کرو، اسے بقی لے کے نہ ہو۔ تو وہ بہت بڑا مزار، یہ ان کی بہو ہے، کن کی؟ چھٹے امام کی۔ خاندان اہل بیت کی خواتین بعض ایسی ہیں کہ دل چاہتا ہے بولتے چلے جاؤ، لیکن یہ گھڑی بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہیں چھٹے امام کے وہ بیٹے جن کا نام ایک نبی کے نام پہ تھا، اسحاق، دوسرے اسماعیل، تیسرے موسیٰ۔ 3 یہ ہوئے، ایک عبداللہ، 4 ہو گئے، کل بیٹے تو 7 ہیں نا۔ ابھی تک اس کے اندر کہیں امام کے بیٹوں میں معصومین کے نام تو نہیں آئے، تو باقی اس کے بعد 2 بیٹوں کے نام معصومین کے نام پہ رکھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ یہ علی بہت عظیم، غالباً چھٹے امام کے، غالباً نہیں یقیناً چھٹے امام کے بیٹوں میں 7ویں امام کے بعد سب سے افضل۔ یہ تو 6 ہو گئے، 7واں کون سا نام بچا؟ جب اتنے سارے نام رکھ لیے گئے تو عباس تو خود ہی زبان پہ آ جاتا ہے۔ 7ویں بیٹے کا نام عباس رکھا۔ یہ 7 بیٹے، ایک اللہ کے نام پر، 3 انبیاء کے نام پر، ایک رسول کے نام پر، ایک مولا کے نام پر، ایک عباس کے نام پر۔ یہ چھٹے امام کے بیٹوں کے نام دیکھیے، اور اس سے ذرا پیغام لیجئے کہ کس طرح سے چھٹے امام ان ناموں کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ لیکن اب جو میں نے کہا ان میں سب سے اہم 7ویں امام تو خیر امام ہیں، وہاں تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے ہیں علی۔ یہ علی جو تھے، میں چھٹے امام کے حالات پڑھ رہا ہوں کہ علی کے نہیں،
چھٹے امام کے اس بیٹے کے حالات ایک خاص وجہ سے. یہ علی جو ہے نا یہ باقی 6 بیٹوں میں سب سے افضل ہیں, اور انہوں نے اپنے بھائی سے یعنی 7ویں امام سے بہت سارے فقہی مسائل پوچھے. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں نے ان کے کوئی 15-20 سوالات ایک مجلس میں پڑھے تھے, آج صرف ایک سوال. یہ شیخ صدوق نے کتاب فقہ میں یہ عبارت لکھی ہے. ہماری حدیث کی 4 اہم ترین کتابیں ہیں نا, 4 اہم ترین, ان میں دوسری. یہ عجیب بات ہے کہ ہماری قوم کو ممبر کی وجہ سے اہل سنت کی حدیث کی اہم کتابیں پتہ ہیں, اپنی لے دے کے صرف ایک کافی کا نام معلوم ہے, اصول کافی بس. اہل سنت کی پتہ ہے بخاری, مسلم, ترمذی تک تو لوگ جانتے ہیں. مسند ابو داؤد چوتھی ہے اور ابن ماجہ 5ویں ہے. میں نے کیوں 2 نام لیے؟ یہ بس یہ عنقریب آپ کے پاس ایک مسئلہ آنے والا ہے یا آ چکا ہوگا. واٹس اپ وغیرہ تو بہت فاسٹ ہے نا. جو آسٹریلین امام کونسل نے حال ہی میں فتویٰ دیا کہ آسٹریلیا کی ساری مرغیاں اس لیے غلط ہیں کہ اسٹننگ کے پروسیس سے ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور اسٹننگ کا پروسیس غلط. تو اس میں جو انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے وہ اہل سنت کی 4تھی اور 5ویں اہم کتاب مسند ابو داؤد, مسند ابن ماجہ. قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم نا, اسی آیت میں, اسی میں, اس کے برابر والی میں نہیں, اسی میں آغاز یہاں سے ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے مردار کو, اور اللہ مردار یعنی جو غیر اسلامی طریقے سے ذبیح, اور اللہ نے حرام کیا ہے خون کو, اور اللہ نے حرام کیا ہے خنزیر کے گوشت کو. پھر اسی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم. تو مسند احمد ابن داؤد, مسند ابو داؤد اور ابن ماجہ یہ اہل سنت کی 4تھی 5ویں کتاب, اس کی حدیث ہے. پیغمبر نے کہا اللہ نے مردار حرام کیا ہے, 2 مردار حلال ہیں, اور اللہ نے خون حرام کیا ہے مگر 2 خون حلال ہیں. جو 2 مردار حلال ہیں, نمبر 1 مچھلی, نمبر 2 ٹڈی. اس کو چھری لے کے ذبح نہیں کرتے, مردار سے یہاں پہ مراد یہ. اور 2 خون جو اللہ نے حلال کیے ہیں, نمبر 1 ہے لیور کلیجی, نمبر 2 ہے اسپلین یعنی تلی. یہ ان کی حدیث ہے, ہمارے یہاں تلی حرام ہے, یاد رکھیے گا. خیر, تو خلاصہ یہ کہ یہ ان کی کتابیں. ہماری اہم ترین کتاب 1 نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, 4. اس میں دوسری کتاب ہے الفقی, جو پورا نام من لا یحضرہ الفقی, لیکن وہ شارٹ. اور یہ شیخ صدوق کی. اس میں 7ویں امام کے چھوٹے بھائی یعنی چھٹے امام کے بیٹے علی ابن جعفر, جعفر چھٹے امام, اپنے بھائی 7ویں امام سے پوچھتے ہیں. حدیث نمبر 9 ہے چاند کے مسئلے میں کہ مولا اگر ایک آدمی نے پورے شہر میں اکیلے عید کا چاند دیکھا اور کسی اور نے نہیں دیکھا تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ فل یفطر, یہ روزہ نہ رکھ کے عید منائے اگر اسے یقین ہے. اور اگر اسے شک ہے کہ میں نے چاند دیکھا لیکن پتہ نہیں وہ چاند تھا کہ نہیں تھا, کیونکہ بعض اوقات یہ بھووں کا بال آنکھوں پہ آنے سے شک ہو جاتا ہے, بعض اوقات آسمان پہ کوئی اس قسم کا کوئی گرد و غبار ہوتا ہے کا, لیکن اگر اسے یقین تو یہ اس دن عید منائے گا, باقی شہر کو نہیں دیکھے گا, ورنہ یہ شہر والوں کے ساتھ عید منائے. چنانچہ یہ مسئلہ بنا کہ جو جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے وہ بالکل غلط ہے. اچھا, انہی علی ابن موسیٰ نے, علی ابن جعفر نے 7ویں امام سے ایک دفعہ ایک اور سوال کیا جو شیخ طوسی نے حدیث کی 3ری کتاب میں کوٹ کیا ہے, تہذیب. 2ری کتاب اور 3ری کتاب. وہ رمضان کے بارے میں تھا کہ مولا اگر ایک آدمی نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور شہر میں کسی نے نہیں دیکھا, امام نے کہا اسے چاہیے وہ روزہ رکھے چاہے شہر والے بغیر روزے کے. خیر, رمضان میں تو ہمارے یہاں اتنا کوئی سر پھٹول نہیں ہوتا, اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. عید میں ہوتی ہے نا یہ بات. اب عید کے اندر واضح طور پر امام فرما رہے ہیں کہ عید منانا کسے کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا عید تو یونٹی ہے, یونٹی ہے, عید کہتے کسے؟ اسلام کے جتنے بھی اس قسم کے سیلیبریشن کے موقع ہیں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں ریلیجن کا حصہ ہوتا ہے, ایک کلچر کا. اسلام کلچر کے خلاف نہیں ہے اگر وہ دین سے نہ ٹکرائے. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, شادی میں نکاح ریلیجن ہے, باقی چیزیں کلچر ہے.
جو ریلیجن ہوگا وہ نیوزی لینڈ سے لے کے لاس اینجلس تک دنیا میں کہیں چلے جائیے سب شیعوں کے ایک طرح رہے گا، نکاح ایک طریقے سے پڑھا جائے گا. باقی جو کلچر ہے وہ ہر جگہ الگ ہوگا. کہیں دلہن سرخ کپڑے پہنے گی، کہیں دلہن سفید کپڑے پہنے گی، کہیں ساچک ہوگی کہیں نہیں ہوگی، کہیں جہیز دیا جائے گا کہیں جہیز لیا جائے گا. ہندوستانی کلچر کے اندر داماد خریدے جاتے ہیں. عرب کسی حد تک کچھ ایرانی علاقے کچھ پاکستانی علاقے اس میں بیٹیاں بیچی جاتی ہیں. یہ جملے بہت بھونڈے غلط ہیں لیکن کم وقت میں بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ کلچر اس کا اسلام سے تعلق نہیں. اسلام کا تعلق مہر سے. مہر ہر جگہ ہوگا، کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بھی اجازت اسلام نے دی. تو ہر چیز میں دو، جتنے ہمارے سیلیبریشن ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ریلیجس پہلو جو ہے وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دنیا میں اور ایک زمانے سے لے کے قیامت تک ایک رہے گا. عید منانا، عید کسے کہتے ہیں؟ عید میں ایک ہے ریلیجس پہلو، وہ ہے روزہ رکھنا حرام ہے. وہ جس کے نزدیک عید ہے اس کے لیے حرام ہے، وہ نہیں رکھ سکتا. باقی جتنی چیزیں حتیٰ ایون نماز عید بھی غیبت امام زمانہ میں واجب نہیں ہے نا، مستحب ہے. اب بعض مراجع تو یہ کہہ چکے ہیں کہ غیبت میں نماز عید جماعت سے پڑھنا بھی صحیح نہیں، فرادہ پڑھیں گے گھر میں. امام خمینی کی احتیاط واجب یہی تھی. لیکن خیر، تو اب عید منانا جو اس کا ریلیجس پہلو ہے وہ ایک رہے گا. جس نے چاند دیکھ لیا یا جس کے نزدیک چاند ثابت ہو گیا اس کو اس دن روزہ حرام. باقی عید منانا کسے کہتے ہیں؟ شیر خورما کھانا یا نئے کپڑے پہننا یا گلے ملنا وہ آپ اگلے دن کریں، اس کے اگلے دن کریں. عید تو یونیٹی ہے. یہ جملہ کہاں سے آیا؟ عید یونیٹی ہے. یہ جملہ آپ کہاں سے لے کے آئیے؟ اسلام کا جملہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک قیاس اور اندازہ. چھٹے امام نے جب ابو حنیفہ کو دیکھا تو ڈانٹ کے بٹھا لیا. ابو حنیفہ چھٹے امام کے شاگرد تھے. کچھ متعصب اہل سنت نے انکار کیا، جیسے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ جس کے اوپر پوری وہابیت کی بنیاد ہے، ابن تیمیہ کے نظریات، اس نے انکار کیا. تو اتنے ہی متعصب ایک انڈین ہسٹورین شبلی نعمانی نے لکھا کہ یہ ابن تیمیہ کی گستاخی. کہاں چھٹا امام، کہاں ابو حنیفہ، کوئی میچ ہی نہیں. وہ ابو حنیفہ شاگرد کے علاوہ بھی امام کے بعد بہت آتے جاتے تھے اور اکثر امام پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا. اور امام کبھی اعتراض کرتے تھے تم نے یہ فتویٰ غلط دیا، جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو فتویٰ کیوں دے رہے؟ مثلا پچھلے لاسٹ سیٹرڈے کی جو مجلس تھی میری، کتنا تھوڑا سا ٹائم، لاسٹ سیٹرڈے کی مجلس جو تھی نا، وہ وہابیت اور جنت البقی کے ظلم کے حوالے سے تھی. وہابیت کی بنیاد کیا؟ ان کو ہر چیز میں شرک نظر آتی ہے. انہوں نے ایک ایسی اینک لگائی ہوئی ہے نا کہ جس کے شیشے شرک ہیں، ہر چیز میں شرک نظر آتا. مگر یہ سلسلہ بھی کہاں سے چلا تو خیر اس خلیفہ کے زمانے سے جس نے وہ درخت کٹوا دیا جس کے نیچے رسول نے صلح حدیبیہ میں بیعت لی کہ لوگ آ کے یہاں شرک کرتے ہیں، وہ چھوڑے. اس کے بعد ابو حنیفہ چھٹے امام کے ساتھ بیٹھ کے ایک دن ان کے گھر جا کے کھانا کھایا. ذرا واقعہ توجہ سے سنیے گا، ہے بہت چھوٹا سا. دونوں نے کھانا کھایا، یعنی چھٹے امام کے دسترخوان پر سبھی آتے ہیں، وہ بھی آئے، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ختم ہو گیا کھانا، ہاتھ دھو لیے. امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہم ان ھذا منک و من رسولک. اے خدا یہ تیرا احسان ہے جو تو نے ہمیں نعمت دی ہے، تو نے اور تیرے رسول نے. ابو حنیفہ نے فوراً ٹوکا، کہا فرزند رسول کی تو آپ نے شرک کر دیا. دینے والا صرف اللہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کو کیوں ملا دیا، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. یہی آج وہابیت کہتی ہے نا. بالکل وہی جملہ ہے جو ابو حنیفہ نے چھٹے امام کے دسترخوان پر امام کا جملہ سن کر اللہم ان ھذا منک و من رسولک. منت ایک احسان، ایک نعمت، یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے. کہا نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا. کوئی غیر خدا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، نہ کسی کو دے سکتا ہے نہ کسی سے کچھ لے سکتا. امام نے کہا کیا تو نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 نہیں پڑھی؟ امام نے آیت نمبر نہیں کہا، وہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ کافر اس لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا.
اغناہم اللہ، اللہ نے ان کو غنی کیا، مسلمانوں کو. خالی یہ نہیں کہا اللہ نے غنی کیا، اللہ و رسولہ، اور رسول نے غنی کیا ہے من فضلہ، ہی اپنے فضل سے. پاکستان میں جو سب سے زیادہ رشوت لیتا ہے نا، اس کے کوٹھی پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. قرآن نے یہ لفظ فضل خالی رب کے لیے استعمال نہیں کیا، رسول کے لیے بھی استعمال کیا. فضل اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے آتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ہے نہیں ایمان. فوراً امام نے ٹوک دی. تو جگہ جگہ اسی میں ایک دن امام نے بٹھا کے یہ نہیں کہا تھا کیا ہے ابو حنیفہ، یہ کیا تم اپنے دل سے فتوے بنا بنا کے پیش کرتے ہو؟ کیونکہ ابو حنیفہ کا مثلاً ایک فتویٰ تھا کہ وہ جو حدیث رسول ہے میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتی. کون سی حدیث؟ کا جب جنگ ہوتی ہے اس میں مجاہد جاتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، آخر میں مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثلاً 500 آدمی، 500 مجاہد، سب کو 500 کو برابر برابر ملے گا. لیکن پیغمبر کی حدیث ہے اس میں جو پیدل گیا ہے اسے سنگل ملے گا، جو اپنی سواری لے کے آیا اسے ڈبل ملے گا. مثلاً ہر ایک کا حصہ بنا 10 دینار، مگر جو اپنی سواری خود لے کر آیا اسے 20 دینار ملیں گے. پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث کا انکار تو اس نے بھی نہیں کیا، کہا ہے حدیث، میں نہیں مانوں گا کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہی. کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے ایک گھوڑے کو ایک مومن کے برابر کر دی. کہا ہر ایک کا 10 دینار حصہ ہے، گھوڑے کی وجہ سے اس کو 20 دینار ملے. یعنی اگر رسول کہتے 10 کے 11 دے دو، 12 دے دو، 13 دے دو تو سمجھ میں آتا، 10 کے 20 کر دو، تو یہ جو ایکسٹرا 10 ہیں یہ تو ایک مومن کے برابر ہو. گھوڑا اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر جو حدیث میری عقل میں نہیں آئے میں نہیں مانتا. اور ایک اس ٹائپ کے بہت فتوے دیے، امام نے بٹھا لیے. مجلس میں آپ واقعات سنتے ہیں، میں واقعہ نہیں دہراؤں گا، ایک اشارہ کروں گا. کہا یہ تم نے کہاں اپنی عقل سے فتوے دینا شروع کر دیے؟ اگر اسی طرح عقل سے فتوے دیے جائیں تو بتاؤ پیشاب کی نجاست بڑی ہے کہ سیمنز کی؟ کہا کہ پیشاب کی. کہا تو پیشاب میں وضو ہے، اس میں غسل کیوں؟ کہا مرد کمزور ہے کہ عورت؟ کہا عورت کمزور ہے. کہا تو پھر جو طاقتور ہے اس کو ڈبل حصہ دیا میراث میں، کمزور کو سنگل دیا، الٹا ہونا چاہیے نا. 3 4 5 امام نے سوال کیے، اس سے جواب نہیں تھا. امام نے کہا ان الدین اذا قیست محقت، جب دین خدا میں اپنے عقلی اندازے لگائے جائیں تو دین خدا تباہ ہو کے رہتا. وَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابلیس، سب سے پہلے جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا. جب اس نے کہا میں آگ سے، یہ مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے، یہ فارمولہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ وہ جو امام وہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں، ایک بار نہیں، ابو حنیفہ سے کئی مناظرے ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آدھی بات بھی نہیں کہہ پا رہا ہوں. لیکن یہ جو تھا اپنے اندازے، عید از دا یونٹی، کہاں سے آیا جملہ؟ کس امام کی حدیث؟ ہاں وہ سیلیبریشن، وہ خوشی، وہ سارے مسلمان ایک ساتھ عیدگاہ میں جمع ہو، ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر عید کا مطلب ہے روزہ حرام. وہ ہر آدمی اپنے انڈیویجول چلے گا. پھر ایک عجیب حدیث میں پڑھ رہا ہوں جو پڑھنے کو دل نہیں مان رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے. میرے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تو مانتے ہی نہیں اہل بیت کو، اور وہ یہ غلط فہمی ہو جائے کہ بھائی یہ سارا چکر مجتہدین کا چلایا ہوا. امام معصوم ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. مولا کی خلافت کے زمانے میں ایک سال رمضان میں 28ویں روزے کے بعد چاند نظر آ گیا. مولا نے کہا اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے شروع میں ایک دن کی غلطی ہوئی، کل عید منا لو، چاند نظر آ گیا، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا علاج کیا؟ سب دیکھ رہے ہیں. کہا ایک روزے کی قضا رکھو. اور اس وقت یہ جملہ کہا کہ امام ظاہر پہ عمل کرتا ہے، باطن پہ عمل نہیں کرتا، حقیقت پر نہیں جاتا ہے. ظاہری اعتبار سے کسی نے چاند نہیں دیکھا شعبان کے آخر میں تو بس رمضان ایک دن بعد شروع ہوگا، ظاہری ہے. حقیقت تو امام جانتے ہیں. وہ صرف ایک شخصیت تھی جس کے لیے حکم ہے کہ وہ باطن پہ عمل کرے گا، وہ ہے خضر نبی. تو اب اور جب زمانے کے امام آئیں گے تب تو اب یہ ہے کہ یہ حدیث وسائل الشیعہ میں موجود ہے. شیخ خر عاملی کی قبر پر تو روزانہ مشہد مقدس میں اردو مجلس ہوتی ہے، آپ ضرور گئے ہوں گے. عظیم ترین اخباری عالم. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اکثر لوگ کہہ دیتے جی تو سارے مجتہدین کے چکر ہے.
یہ اخباری عالم کی اہم ترین کتاب میں حدیث ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ تصوری غلط ہے۔ اب اس میں صرف ایک پرابلم آتا ہے، چھٹے امام فقہ جعفری، فقہ دین جعفری، اس لیے کچھ باتیں میں نے کہہ دی، صرف اس میں ایک چیز آتی ہے، اور وہ چیز یہ آتی ہے کہ مولانا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے، یہ دیندار لوگ کہتے ہیں، ابھی تک تو بات تھی عام لوگوں سے جن کا کوئی اتنا تعلق ہی نہیں ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بڑا گروپ جو عید پہ زیادہ ہنگامہ کرتا ہے وہ کرتا، جس نے نہ رمضان میں روزے رکھے ہوتے ہیں، نہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ عید کا مطلب ہے روزہ نہ رکھو۔ تو ہم نے اس سے پہلے کون سا روزہ رکھا ہے جو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھو؟ ان کا تو مسئلہ ہے کہ ذرا ہلا گلا، نئے کپڑے، شیر خورما، گلے ملنا، یہ ساری چیزیں، روزہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ عید کا مطلب ہے روزہ نہ رکھنا، حرام۔ لیکن اب جو ذرا مذہبی لوگ ہیں کہتے ہیں مولانا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک گھر میں دو تقلیدیں ہوتی ہیں، تو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجتہد کی نگاہ میں اگر عید ہے اس کے فتوے میں، نگاہ کیا چیز ہے فتویٰ، اور دوسرے کے نہیں، تو پرابلم آ جاتا ہے کہ باپ عید منا رہا ہے اور اولاد روزہ رکھے ہوئے۔ اچھا، اس میں کسی نے ایک سوال کیا، اور ایک نے نہیں، کئی لوگوں نے، کہ ہم آغائے خوئی کی جیسے میں نے کہا نا، وہ میری ایج گروپ کے ہیں یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے، مولانا ہم آغائے خوئی کی تقلید میں ہیں تو آغائے سیستانی کے فتوے میں تو واجب ہے ان پہ باقی رہنا، ہم باقی، ہمارے بچے تو سب پیدا ہی بعد میں، وہی آغائے سیستانی کی تقلید میں۔ آغائے خوئی کے اعتبار سے سیٹرڈے کی عید کنفرم تھی، آغائے سیستانی کے اعتبار سے سنڈے کی عید تھی، تو اب وہ باقی باتوں پہ بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کیا ہم اس کی وجہ سے تقلید چینج کر لیں تاکہ گھر ایک جیسا ہو جائے؟ تو یاد رکھیے کہ تقلید اگر صحیح آپ نے کی تو تقلید چینج نہیں ہو سکتی ہے، تقلید صرف 3 صورتوں میں چینج ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس میں خود دیکھ لیں کون سا کیس آپ کا ہے۔ نمبر 1، جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ مر جائے، پھر تقلید چینج کیجئے، لیکن اگر نئے کی تقلید میں گئے، اس نے کہا واپس پرانے پہ جاؤ، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس کو تو نکال دیجئے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جس کی تقلید آپ نے کی ہے اس کا کیریکٹر خراب ہو جائے۔ تقلید کی جائے تو ایک شرط ہے کہ جسٹ ہو، عادل ہو، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی شرط ہے، تقلید میں بھی۔ پتہ چلا کہ بہک گیا، گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، عادل نہ رہا، گناہگار ہو گئے، تب تو آپ تقلید چینج کریں۔ لیکن کیا اتنی ہمت ہے کسی مذہبی آدمی میں کہ بیٹھ کے کہے کہ آغا سیستانی اب عادل نہ رہے، یا آغا خامنہئی عادل نہ رہے، یا آغا خوئی اب مرنے کے 10 سال بعد عادل نہیں رہے؟ ویسے تو تھے، قبر میں جا کے اب عدالت ختم ہو گئی، تو نان سینس بات۔ لیکن بہرحال ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ تشیع میں کہ کوئی مرجعیت کے لیول پر پہنچ کر بھی پھسلا۔ اگر کبھی ایسا ہو شارٹ، یا وہ عادل نہ رہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ تقلید کو پیری مریدی کی طرح یا سیاسی پارٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو عمران خان کا حامی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی غلطی ان کی دیکھے ان کا فیور کرے گا، مخالف کا کتنا ہی اچھا کام دیکھے برائی نکالے گا۔ جو نواز شریف کے حامی ہے وہ اس کے ہر عمل پر، اس کی اور اس کی بیٹی کے ہر عمل کے اوپر قرآن سے زیادہ یقین کریں گے سامنے والے کے ہر عمل۔ کچھ لوگ اس کو تقلید سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے تقلید۔ ہم تقلید ایک کی کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں جتنے اسٹیبلش مرجع ہیں۔ تو اب بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں نا سب ان کی تقلید میں آ جائیں، تو اب دوسروں کو بھی کھینچتے ہیں۔ کیسے کھینچتے ہیں؟ بھائی وہ فلاں مرجع میں یہ خرابی، مثلا آغا سیستانی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھیے کچھ بولتے ہی نہیں، خاموش بیٹھے ہیں، ایسے مرجع کا کیا فائدہ؟ اب اعتراض کریں گے ان کے کیریکٹر پر، دیکھیے وہ تو گھر سے نکل کے زیارت کو نہیں جاتے ہیں، ایسے مرجع کا کیا فائدہ؟ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں لوگ یہ سمجھ کر کہ آغا خامنہئی یا دوسرے مرجع دو الگ الگ پارٹیز ہیں، ایک کو مان رہے ہو تو دوسرے کا انکار ضروری ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے بہت جگرا چاہیے اتنا بڑا الزام لگانے کے لیے۔ آخری بات، 2 باتیں تھیں نا تقلید چینج کے۔ نمبر 1، اس کے کردار میں آپ کہیں کہ یہ خراب ہو گیا، ثبوت کے ساتھ، ایسا نہیں۔ ویسے اگر آپ واٹس ایپ پہ بھروسہ کرنے لگے تو دنیا میں کسی کا بھی کردار صحیح نہیں۔ نعوذ باللہ آج اگر امام معصوم ہوتے تو معاویہ کا پروپیگنڈا اسی واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا۔ آج اس طرح مومنین واٹس ایپ پہ اس طرح یقین کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ٹورنٹو اسٹار
اس میں ایک آرٹیکل آ گیا کہ سی آئی اے کے ایک آدمی نے کہا ہم نے آغا سیستانی کو اتنے پیسے دیے. آغا سیستانی تو ایسے نانسنس باتوں کا جواب نہیں دیتے. 80% مومنین نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا. ایک اخبار کی خبر جو ایک نامعلوم آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ دی, یہ اتنا اتھینٹک ہو گیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں واقعے کی, اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا, اور چونکہ کافی عرصے بعد اب آپ سے ملاقات ہوگی, اگر ہوگی بھی تو اس لیے 5-7-10 منٹ اوپر لے ہی لوں گا. لیکن بس یہ آخری بات, یا تو اس کے کردار میں خرابی ہے, اتنا اگر آپ میں جگرا ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں شرعی گواہی سے میرے نزدیک ثابت. اور دوسرا طریقہ تقلید چینج کرنے کا ہے, علم میں آپ کے مرجع سے دوسرا مرجع آگے نکل جائے. تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے بڑھ گئے, یہ یقین آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کون سی نالج کہ آپ اتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ چیمپئن میں فیصلہ کریں. کسی اتنے بڑے عالم نے آ کے کہا ہو, اس لیول کا کوئی عالم انڈیا پاکستان میں نہیں. اور عراق ایران میں ہر امامہ پہننے والا جو ہے وہ اتنا بڑا عالم نہیں. تو پتا ہو آپ کو کہ کہنے والا خود تب. تو اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے زیادہ ہے تو تقلید چینج ہو سکتی ہے, چاند کی وجہ سے نہیں. اور چاند کے مسئلے میں کہا کہ 2 الگ تقلیدیں ہوں تو گھر میں 2 مسئلے ہو جاتے ہیں, روزہ رکھا ہے روزہ نہیں رکھا. اول تو اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا عید کے دن تو کیا ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے آپ ان کو دکھا دکھا کے ترسا کے کھانا کھائیں یا شیر خورما کھائیں. بتائیں ان کا روزہ احترام کریں. احترام روزہ تو اسلام میں ایک مسئلہ ہے, مسافر تک کے لیے ہے کہ تم سفر میں ہو, روزہ نہیں ہے, لیکن مستحب ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ کھاؤ پیو نہیں. اور دوسری حدیث بھی پیغمبر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا, میں گروہ کے سامنے گیا وہ بہترین کھانے کھا رہے تھے. کوئی رکھا ہو ایسے منت کا روزہ یا قضا روزہ؟ پیغمبر نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر جو تمہارے دل میں کھانے کی لالچ پیدا ہوئی اور تم نے روزہ نہ توڑا, اس میں سے تم کو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے فقط اس صبر کے اوپر. وہ بھی ایک ثواب ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کیا یہ نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں ہر مہینے میں چند دن روزہ چھوڑتی اور پورا گھر روزہ رکھے ہوئے؟ وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, سسٹم چل ہی رہا ہے. تو اس طرح عید میں بھی ایک دوسرے کا خیال کریں. لیکن یہ کہہ دینا, اچھا اس سے ایک بہت اہم ٹاپک ہمارے سامنے آ رہا ہے جو آج میں بیان نہیں کر رہا ہوں, خالی ٹچ کر رہا ہوں کسی اور موقع پر, اور وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ انٹر مجتہدین ڈیلنگ. مجتہدین کے فتوے الگ الگ ہیں, تو کیسے آخر ایک گھر میں ایک ساتھ رہا جائے. پھر یہ آگے بڑھتا ہے انٹر فقہ, بھائی شیعہ سنی ان کے کئی مسئلے الگ الگ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں, کیسے زندگی گزاری جائے. پھر آتا ہے انٹر فیتھ, مسلمان اور عیسائی اور ہندوؤں کے مسئلے الگ الگ ہیں, کیسے زندگی گزاری جائے. پورا ایک اسلام میں ایک چیپٹر ہے اس کا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھوں. چلے چاند کے مسئلے میں تو آپ نے گزارا کر لی, کیا اور سارے مسئلوں میں گھر میں مسئلے پیش نہیں آتے؟ بھائی آغا سیستانی کے یہاں بلی کے 3-4 بال اگر آپ کے کپڑوں پہ لگے ہوں تو نماز صحیح ہے, زیادہ ہوں تو نماز غلط ہے. آغا خامنہئی کے یہاں ایک بال بھی بلی کا اگر آپ کے کپڑوں پہ ہے تو نماز غلط ہے. لیکن بھائی ہے کہ وہ اپنے مسئلے پہ عمل کرے, یہ اپنے مسئلے پہ عمل کرے. اور ایک نہیں, اس کی کئی مثالیں. ہم جاتے ہیں پاکستان کے اندر, جاننے والوں میں اہل سنت بھی ہیں, کبھی کبھار کسی ایسے ہوٹل میں بھی جانا پڑ جاتا ہے جہاں جانا حرام نہیں ہے. سعودی عرب کے لیے تو مشہور ہے نا کہ جس نے مقام مستورہ کی مچھلی نہیں کھائی وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. ہر جگہ مشہور ہو جاتا ہے, ہر جگہ ہوتی ہے نا کچھ چیزیں کہ وہاں آپ جائیں تو یہ کام کریں تو پھر آئیں گے. اٹلی میں ہے, کہاں فلورنس میں یا کہاں روم میں وہ کنواں ہے جس میں آپ سکہ ڈالیں تو دوبارہ آئیں گے. حیدرآباد کے اندر وہ مکی مسجد ہے نا, اس کے اندر کوئی وہ پتھر کی چوکی ہے, کہا کہ اگر اس پہ بیٹھ جاؤ گے تو دوبارہ آؤ گے. میں گیا تو تھا لیکن میں اس پہ بیٹھا نہیں, نہ کسی نے بیٹھنے دیا مجھے. خیر, تو خلاصہ یہ کہ وہاں کے بارے میں مشہور تھا. اب نہیں پتا کہ کیا صورت ہے, میں تو بات کر رہا ہوں بہت پرانی حیدرآباد کی بات. اسی طرح سے مکے مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے مستورہ, جہاں کی مچھلی بہت مشہور. ہوٹل والوں نے مشہور کر دیا جو یہاں کی مچھلی کھائے گا وہی دوبارہ آ سکے گا, جو نہیں کھائے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا مثلا. تو اب یہ مچھلی سعودی عرب میں بہت ملتی ہے, عراق میں بہت ملتی ہے. عراق تو چلے اپنا مومن. اہل سنت کیا بغیر چھلکے کی مچھلی بھی جائز ہے, ہمارے یہاں حرام ہے. اب ہوٹل میں آپ گئے, آپ کو کیا پتا کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے کہ بغیر چھلکے کی؟
اگر وہ ہوٹل کسی غیر شیعہ کا ہے، پاکستان میں 90% 5 اسٹار ہوٹلز، شادی بیاہ میں آپ گئے غیر شیعہ نے ولیمہ رکھا ہے، کیا پتا اب کیسے کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے نا وہاں پر، کوئی طریقہ ہے نا اسلام کے پاس کہ اگر تمہارا مسئلہ الگ ہے ان کا مسئلہ الگ ہے تو دونوں کس طرح ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اپنے اپنے مسئلے پہ عمل کر کے. خالی چاند ہی کے مسئلے کے بھائی یہ سارا درد اور یہ سارا غم کیوں پیدا ہوتا؟ وہاں تو قرآن کا وہ اصول، اگرچہ یہ آیت غلط جگہ میں فٹ کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پہ چلو ہم اپنے راستے پہ. اب بس یہاں پہ میری بات ختم ہوئی، باتیں بہت ساری ہیں اور خاص طور پہ یہ تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے چھٹے امام، اور چاند کی وجہ سے مجھے کچھ مسائل پہ بات کرنے کا موقع مل گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایسا لگا جیسے زلیخا کی جوانی واپس آ گئی. اس طرح میں بات کر رہا تھا آج. یہ میرا بہترین موضوع ہے، کتنا ہے تھکا ہوا ہوں، یہ باتیں شروع ہو جائیں تو بات پھر ختم نہیں ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال آپ حضرات حوصلہ ہے کہ ایک مجلس سن کے بھی آ رہے ہیں، دوسری مجلس میں آپ آ کے ثواب کے لیے بیٹھے تو پھنس گئے. بس ایک آخری بات سن لیجئے اور یہیں سے یہ تو سارے مسائل ہو گئے، لیکن یہاں پہ ایک سوال اور آتا ہے، ہم ان مسائل کے چکر میں پڑیں کیوں؟ بھئی ہم تو مولا علی کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے تو جنت تو ہمارے لیے کنفرم ہے، اور جنت کا مطلب یہ کہ کوئی عذاب تو ہم پر آئے گا ہی نہیں. آج کل تو ویسے ہی ممبر کے اوپر جنت فری تقسیم کی جا رہی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، سیل لوٹ سیل. نہیں، سیل میں بھی کم از کم 5% تو آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے نا، فری. یاد رکھیے، مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، مجلس کروانے والے کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی بھی اگر وہاں سے گمراہ ہو کر گیا ہے تو وہ تو گمراہ ہوا سو ہوا، اس کی ذمہ داری پڑھنے والے اور کروانے والے پر، مجلس کروانے والے پر. لیکن آج کل پھر جنت ایسی تقسیم ہو رہی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے جنت. آل محمد کے شیعہ تو جنت میں جائے گا، بات صحیح ہے. مولا نے خارجیوں کے لیے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق یراد بہا الباطل. بات یہ سچ کر رہے ہیں، ان کا ارادہ باطل ہے. جنت میں جانا الگ چیز ہے، لیکن کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا، کوئی سوال جواب بھی نہیں آئے گا. منکر و نکیر کو تو لوگوں نے ایسا حقیر سمجھ لیا، وہ آئیں گے تو ہم ایسا ڈانٹ کے بھگائیں گے، مجال ہے ان کی کہ ٹھہر جائیں ہمارے سامنے. قیامت، پل صراط، یہ سارے مشکل مراحل ہیں. اہل بیت نہیں ماننے والوں کو ڈرایا ہے. اب یہ بہت مشہور واقعہ پڑھا جاتا ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کون سا واقعہ؟ ابو بصیر، بہت اہم صحابی ہیں چھٹے امام کے، جن کے لیے امام نے فرمایا تھا کہ لولا ہؤلاء، چھٹا امام، اگر یہ صحابی میری مدد نہ کرتا لن درست آثار النبوہ، نبوت کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی. شعیب قرقوفی نے ایک دفعہ پوچھا تھا، مولا مجھے مسئلے پیش آتے ہیں، میں ہر بار تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ ہیں مدینے میں، میں ہوں کوفے میں، کا ضرورت کیا ہے میرے پاس آنے کی؟ ابو بصیر ہے نا کوفے میں، ہر مسئلہ اس سے پوچھ لیا کرو. تقلید کا جو شروع کا ایک اسکیچ سا بن رہا ہے نا، چھٹے امام نے بنایا. میرے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا؟ اگر آ بھی سکتے ہو تو کیا ضرورت؟ وہ بیٹھا ہے نا وہاں میرا نمائندہ، اس سے پوچھا کرو. وہ ابو بصیر کہتے ہیں میں کوفے میں رہتا تھا، اور وہ زمانہ وہ تھا جب بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے مختصر کر کے اسی سے ربط مسائل. کہا کہ کوفے میں اس زمانے میں دولت بہت زیادہ تھی. مدینہ پھر بھی ذرا سا سمپل تھا، لیکن خرابیاں اس میں بھی تھیں، وہ ایک الگ واقعہ ہے. کوفہ، اچھا جب دولت آتی ہے نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. مخمل پر چلنے میں بھی وہ نازک لوگوں کے پیر چھل جاتے ہیں. دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ خرابیاں لے کے آتی ہیں. خدیجہ طاہرہ کی طرح سے آدمی میں اس کو ڈائجسٹ کرنے کا حوصلہ ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر خرابیاں شراب یا ڈرگس، گناہ کبیرہ ہے. وہ سید علی والے کے لیے معاف ہے، اس کو جنت ملی ہوئی ہے نا، اس کو کیا ضرورت ہے شراب سے بچنے کی؟ بلکہ میں تو کہوں گا یہ حماقت ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی سزا نہیں ملنے والی ہے، پھر بھی اس کا مزہ نہ لیں. کیوں نہ لے مزہ؟ جب ایک چیز جائز ہے، اجازت ہے، یعنی کوئی اس کے لیے ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. نہ کوئی عذاب کا فرشتہ ہمارے قریب آئے گا، نہ کوئی ہم سے سوال جواب کرے گا، نہ قیامت میں کوئی پرابلم ہے. تو پیو، دل کھول کے پیو. جن کی یہ مینٹیلیٹی ہے بچے گمراہ نہ ہو جائیں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، علی والے کے بھی ایسے کوڑے پڑیں گے.
لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے، اس طرح تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرا جو پڑوسی تھا وہ گورنمنٹ کسی ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ اب مجھے انڈیا کا تو نہیں پتا، پاکستان میں کچھ ہے نا جہاں پہ بہت زیادہ ھذا من فضل ربی ہوتا ہے، ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کسٹم والے ہوتے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، دولت ہی دولت۔ چنانچہ وہ شراب دن بھر کام کرتا ہے، پھر آ کے آدھی رات تک شراب کی محفلیں، ڈانسنگ گرلز آتی، میوزیشینز آتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، اور باقی خرابیاں تو ہیں اپنی جگہ۔ ابو بصیر کا مکان اس سے بالکل ملا ہوا ہے، پرانے زمانے کے مکانات ہیں یہ، پنجاب کی یا شاید حیدرآباد کی بھی یا لکھنؤ کی تو جانتا ہوں، بڑی بڑی حویلیاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میری زندگی مصیبت ہو گئی، عبادت کا مزہ تو رات کو ہی آتا ہے نا، رات بھر وہاں قہقہے، وہاں چہچہے، وہاں عورتوں کے ہنسی مذاق، وہاں ڈانسنگ گرل کے ڈانس کرنے کی آوازیں، وہاں پہ وہ شرابیوں کے جوک، اور وہاں پہ گانا بجانے والے، مصیبت ہو جاتی۔ میں عاجز آ گیا، نہ نماز شب پڑھی جائے، نہ تلاوت قرآن کی جائے، نہ کوئی دعا مانگی جائے، میں بہت تنگ آ گیا۔ اس کو جا کے نصیحت بھی کرتا تھا کہ شرابی پہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے، یہاں تو اتنے متقی امام کے ماننے والے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جب میں مدینے گیا زیارت کے لیے، سال میں ایک بار جاتے تھے، کہ مولا یہ پرابلم ہے، پڑوسی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، میری زندگی اجیرن کر دی ہے، عبادت نہیں کر پا رہا ہوں۔ امام نے کہا اچھا تو جا کے اپنے پڑوسی سے کہنا، نہیں بلکہ جب بہت نصیحت کی تو پڑوسی نے ایک بار کہا اچھا تم ہر سال مدینے جاتے ہو نا، تمہارا ایک آقا ہے نا، آقا سے کہہ دو کہ بس میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کہا مولا آخر میں یہ جملہ اس نے کہا تھا، کہا اچھا جا کے اس سے کہو کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت دلواؤں گا۔ مومن ہوتا کہتا ہے مولا آپ کی گارنٹی کی ضرورت نہیں، آلریڈی میرے پاس گارنٹی موجود ہے۔ وہ بہت ہی اچھے فلاں خطیب اور ذاکر تھے، اتنا خوبصورت امامہ پہن کے آئے تھے، وہ گارنٹی دے کے گئے مجھے۔ مولا نے کہا جا کے کہہ دو میں گارنٹی دیتا ہوں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اس کا ایک جملہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میں وہی جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ ابو بصیر آ گئے، آنے کے بعد وہ آدمی مذاق اڑانے کے لیے آیا کہ بھئی مدینے ہو کے آ گئے ہو، اپنے آقا سے میری کمپلین کی، کہا کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت تمہاری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو پورا قرآن سنا دیں اثر نہیں ہوگا، کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی بچے کی زبان سے نکلے اور آدمی بدل جاتا، اسی کو کہتے ہیں ہیومن نیچر، چینج ہو جاتی۔ بس وہ جملہ ایسا اس کے دل میں لگا، وہ کچھ بولا نہیں، چلا گیا۔ ابو بصیر گھر میں آیا، آج رات کو سوئے ہیں، کوئی شراب نہیں، کوئی ڈانسنگ گرل نہیں، کوئی میوزک نہیں، ہو سکتا طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، بالکل وہاں ایسا سناٹا چھایا ہوا۔ آخر 1 ہفتے کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا، پہچان لیا یہ اس کا رشتہ دار، کہا کہ وہ میرے رشتہ دار نے تمہیں بلایا ہے۔ کون سا دور جانا تھا، برابر دروازہ ملا ہے، وہاں گئے، دروازے کو نوک کیا، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی سبزی والا آتا ہے نا تو پردے دار عورتیں تھوڑا سا دروازہ کھول کے جھانک کے دیکھتی، خالی پردے دار عورتیں نہیں۔ اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، کوئی نوک کرے نا، تھوڑا سا دروازہ، وہ تو نہیں آ گیا کہیں، خیر تو یہ تھا کہ دیکھا تھوڑا سا دروازہ کھلا، اس کی آنکھ نظر آئی۔ اب دیکھیے آج کل کی ٹیکنالوجی والے بچوں کو سمجھانا مشکل ہے نا، تو کیمرے بھی لگے ہوں گے اور وہ تو موبائل بھی کام کر رہا ہوگا، لیکن آپ حضرات تو مجھ سے بھی زیادہ ان چیزوں میں پرانے۔ اس نے دیکھا کہ ابو بصیر تم آ گئے، دیکھو تمہارے آقا نے مجھ کو ایک گارنٹی دی تھی نا، مجھ سے گارنٹی لی تھی، ایک گارنٹی دی تھی، میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، ساری چیزیں نکال پھینکی۔ کہا تو باہر آ کے تو بات کرو اللہ کے بندے۔ کہا کیسے بات کروں، میں نے اپنے کپڑے تک اتار کے دے دیے کیونکہ وہ بھی حرام سے بنے ہوئے تھے، میں ننگا کھڑا ہوں اس وقت دروازے کے پیچھے۔ ایسی توبہ دیکھی آپ نے کسی کی؟ کہا میرے بدن، کیونکہ لباس بھی اسی رشوت کی کمائی یا جو بھی اس نے حرام کمایا اس کی ڈیٹیل نہیں، یہ کہتا ہے کہ میں ابو بصیر کہتے ہیں، کہتا نہیں کہتے ہیں عظیم ترین صاحب، میں مومنین کے سرکل میں گیا،
کہا کہ دیکھو اس آدمی پر ایسا وقت آن پڑا، چلو اس کی مدد کرو. لوگوں نے پیسے جمع کیے تاکہ کم از کم اس کے کپڑے اور کھانے کا انتظام ہو. جاب بھی اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ ایسے ڈپارٹمنٹ کے جاب آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں مجھے حرام نہیں چاہیے، نہیں رہنے دیں گے ڈپارٹمنٹ والے. یعنی کپڑے تک، کھانا پینا سب اس نے نکال باہر. جو بھی اس کا شرعی مسئلہ ہے کہ مال حرام ہے، غریبوں میں صدقہ کرو، جو کرو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں مسئلے دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہتا. اور پھر جو اس کی زندگی میں چینج آیا، چند دنوں بعد وہ مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے میں بہت بیمار پڑ گیا، مرنے کے قریب ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں تم میرے قریب کھڑے ہو کے کچھ دعائیں پڑھو. پڑھی، مرنے والے کے سرانے دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا. دعائے فرج ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے. میں نے شروع کی. ایک بار وہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھا اور کہا کہ جو تمہارے آقا نے، جو اب میرا بھی آقا ہے، وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا ہو گیا. میں اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں. یہ جملہ کہا اور دنیا سے گیا. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں رش کر رہا تھا اس کے اوپر. جب اس سال مدینے گیا، چھٹے امام کے دروازے پہ حاضر ہوا. دروازہ غلام نے کھولا، میں نے ایک پیر اندر رکھا، ایک پیر باہر. چھٹے امام نے وہیں سے آواز دی، اے ابو بصیر، جو تیرے پڑوسی سے میں نے وعدہ کیا تھا اور گارنٹی لی تھی، وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی ہماری بات مانے. یہاں آپ کو ممبر سے فری جنت ملے گی. اور مجلس کروانے والے بھی کتنے خوش ہوں گے. آج تو ہماری مجلس کتنی اٹھ گئی. سب تعریف کرتے ہوئے گئے کہ ایسی جنت ہم کو دلوائی. امام وہ شرابی، کبابی، گانے والا، لیکن وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اگر امام جنت دلوا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. نے دیکھیے کہ فری میں جنت ہے ہی کنفرم، تو کیا ضرورت تھی اسے کپڑے تک اتار کے دینے کی. یہی امام نے کہا، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت بنو، بدنامی کا سبب نہ بننا. تمہارا کردار دیکھ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے امام نے ان کو ایسی ہی باتیں سکھائی ہوں گی. اتنا خوبصورت کردار ہو کہ تمہیں دیکھ کے دنیا کہے رحم اللہ علی جعفر ابن محمد، خدا کی رحمت ہو جعفر ابن محمد پر، جس کے چاہنے والے اتنے اچھے ہیں. خود وہ امام کتنا بلند ہوگا. یہ چھٹا امام فرما رہا ہے. اور اس کے لیے آخری پیغام یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں دھوکہ دے دے شیطان کہ جی تو امام کی شفاعت ہے. وہی حدیث آخر میں آ گئی. ایک طرف امام نے کہا جو 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. نمبر 1، جو ہمارے جد کی معراج کا انکار کرے، جسمانی معراج. نمبر 2، جو ہماری شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. لیکن نمبر 3، جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں. اور پھر خود واضح کر دیا، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. شفاعت ہے مگر کچھ گناہگاروں کو نہیں ملتی ہے، جن کی تفصیل سورہ مدثر میں پڑھ لیجئے. 1 صفحے کا سورہ ہے، 2 صفحے کا. لیکن ایک اصول تو سن لیجئے کہ نماز کی توہین کرنے والا بھی اس میں آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی گناہ. ایسے اتنی آسان نہیں ہے یہ جنت. لیکن امام نے یہ حدیث کب ارشاد فرمائی؟ منصور نے گورنر مدینہ کو خط لکھا سلیمان کو، اب وقت آ گیا ہے کہ امام کو شہید کر دو. اس جملے کا مطلب کیا؟ اس جملے کا مطلب ایک 15 منٹ کا ایک معروضہ تھا جو مجھ کو پڑھنا تھا، وقت نہیں ہے میرے پاس. وہ یہ تھا کہ تیاری کی جا رہی ہے کہ امام کے گھر سے اینٹی امامت اور اینٹی شیعت لوگوں کو کھڑا کیا جائے. آپ نے سنا نا امام کے بڑے بیٹے، جب ان پہ کام پورا ہو گیا، یقین ہو گیا کہ امام کے بعد ان میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ چھٹے امام کے بعد یہ اعلان بغاوت کر دیں گے. آپ باپ کے سامنے نہیں کریں گے، بعد میں کر دیں گے. تیار ہو گیا ہمارا جھوٹا امام. تو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ان کا خاتمہ کرو. یہ تو علم پھیلا پھیلا کے عالم اسلام کو اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. شیعت بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کی وجہ سے. اس سے پہلے تو ہم نے اس لیے ان کو شہید نہیں کیا کہ ان کو شہید کریں گے، جو ان کے بعد آئے گا وہ بھی یہی کام کرے گا. لیکن اب ان کے بعد والا ہم نے بنا لیا ہے جھوٹا، جو امام زمانہ کی غیبت میں جھوٹے امام بنائے جا رہے ہیں، اور ابھی بنایا جانے والا ہے فائنل امام جھوٹا. یہ چھٹے امام کے زمانے میں پہلی دفعہ ہوا کہ اب وقت ہو گیا، اب ان کا خاتمہ کرو تاکہ شیعت نہ پھیلنے پائے. شیعت پھیل رہی ہے 2 چیزوں سے، ایک چھٹے امام کا علم، ایک چھٹے امام کے شیعوں کا کیریکٹر اور کردار.
یہی دو چیزیں کسی کو کسی مذہب کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، یا نالج ہو یا کیریکٹر ہو، جہاں دونوں ہوں۔ چنانچہ حاکم مدینہ سلیمان نے امام کو بلایا۔ امام کو معلوم ہے کیوں بلایا گیا، اس لیے کہ اس قسم کا واقعہ کئی بار خاندان اہل بیت میں یا پہلے پیش آیا یا بعد میں پیش آئے گا۔ انگور میں زہر ملانا سب سے آسان ہے، سوئی کے ذریعے سے آپ انگور میں زہر ملائیے، سوئی نکال لیجئے، انگور زہریلے۔ امام کو وہ انگور دیے گئے۔ 65 سال کی تو امام کی ظاہری ایج بھی ہو چکی، ضعیفی کا عالم ہے۔ وہ زہر آلود انگور کھا کے امام اپنے گھر میں آئے۔ ام حمیدہ صحن میں بیٹھی۔ ام حمیدہ ہمارے چھٹے امام کی دوسری بیوی اور 7ویں امام کی والدہ۔ انہوں نے کہا کہ جب میری نگاہ پڑی، میرا آقا اور مولا لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہو رہا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، ہاتھ پیر لرز رہے ہیں۔ میں گھبرا کے آگے بڑھی، اب مولا کو سہارا دے کے بستر پہ لٹایا۔ مولا بستر پہ لیٹ گئے، ایک مرتبہ غشی کی عالم میں جا چکے، اور میں امام کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہوں۔ امام نے آنکھیں کھولی، کہا اے ام حمیدہ، کیا گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا مولا سارے گھر والے ہیں۔ تو کہا جاؤ اور سب کو پیغام دو، اس وقت میں ہر ایک کو اپنے بستر کے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام حمیدہ فرماتی، کس کا دل چاہے اس وقت یہاں سے ہٹنے کا، لیکن حکم امام آ گیا تھا۔ چنانچہ میں روتی ہوئی گئی، ساری اولادوں کو جمع کیا، جو امام کی دوسری ازواج تھی ان کو جمع کیا۔ ہم سب امام کے بستر کے چاروں طرف جمع، اور اتنی دیر میں امام کا پورا جسم زرد بھی پڑ چکا ہے، جسم پر سوجن بھی آ چکی ہے، وہ زہر کی سوائلنگ۔ اور ایک مرتبہ امام نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے ہر ایک کو دیکھا، وہی جملہ کہا، لا تنالو شفاعتنا مستخفاً بالصلاۃ، نماز کا حقیر سمجھنے والا ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ بس یہ جملہ کہا اور امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بس جیسے ہی امام کو اس دنیا سے جاتے دیکھا، سیدانیوں نے سروں سے چادریں اتاری، سب محرم ہیں۔ ایک مرتبہ ماتم شروع کیا، بال بکھرائے، لیکن کوئی عجیب حالت دیکھے فاطمہ کی جو چھٹے امام کی بیٹی ہیں، کوئی عجیب حالت دیکھے ام فروہ کی جو چھٹے امام کی بیٹی ہیں، کوئی عجیب حالت دیکھے اسما کی جو چھٹے امام کی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ تینوں بیٹیاں آ کے باپ کے سینے پہ گریں اور فریاد شروع کی، بابا ارے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے گئے، ارے ہم یتیم ہو گئے۔ 7واں امام آگے آیا، بہنوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا گھبراؤ نہیں، اگر بابا دنیا سے گئے تو میں تو موجود ہوں، بس مجھے بابا کا جنازہ تیار کرنے دو، بس ابھی تابوت آنے والا ہے۔ امام کا جنازہ تیار ہوا، بڑی شان سے جنت البقیع میں گیا۔ یہ جنت البقیع میں آخری معصوم کی قبر ہے۔ امام کو دفن کر کے واپس آئے، بہنیں گھر کے صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی ہیں، ہمارے بابا کو کہاں چھوڑ کے آ گئے۔ ایک بار پھر گلے سے لگایا، اے شہزادیوں، اے فاطمہ، ام فروہ، اسما، اے چھٹے امام کی یتیم بچیوں، کتنی خوش قسمت ہو، ایک طرف تم پر اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا، بابا مارا گیا، یتیمی برداشت کی، مگر سر پہ ہاتھ پھیرنے والا بھائی مل تو گیا، گلے سے لگانے والا بھائی مل تو گیا، ارے باپ کے سینے پر سر رکھنے کا موقع مل تو گیا۔ ارے کربلا کی یتیمہ کو آ کے دیکھو، بابا اس کا بھی مارا گیا، باپ کے سینے پہ سر نہیں رکھ سکتی ہے، سارا سینہ تیروں سے چھلنی ہے۔ ارے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، وہ بھائی کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے؟ ہاں کوڑے مارنے والے ہیں، ہاں درے لگانے والے ہیں۔ خداوندہ چھٹے امام کی زندگی بھر کی محنتوں کا واسطہ ہمیں دین جعفری پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، ہمیں امام اور ان کے بزرگوں کی شفاعت نصیب فرما۔ خداوندہ وہ چھٹا امام جو حلال مشکلات کا مشکل کشا بیٹا ہے، اس کے طفیل جتنے لوگ مجلس میں ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی حاجتیں پوری فرما۔ ماتم